پھر فرمایا کہ عورتیں انتہائی سخت اور بہت ہی محتاط مزاج مرد کو ناپسند کرتی ہیں، جبکہ کمزور اور نرم مزاج خامند کو جیسے چاہتی ہیں استعمال کر لیتی ہیں، یعنی زن مرید بنا لیتی ہیں۔ فرمایا کہ سختی اور نرمی دونوں کو مناسب طریقے سے کام میں لانا، سختی اور نرمی دونوں کو مناسب انداز میں برتنا لازماً محبت اور طمانینت کا باعث بنتا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، انہوں نے اپنے صاحبزادے کو شادی کے موقع پر نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے لخت جگر، چند خصلتیں اور چند عادتیں ایسی ہیں کہ جب تک تم اپنی اہلیہ کے ساتھ معاملات میں ان کی رعایت نہ کر لو، تم اپنے گھر میں ہرگز خوش اور راحت کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ لہٰذا تم ان باتوں کو مجھ سے غور سے سنو اور اچھی طرح سے ان کا اہتمام کرنا۔ فرمایا کہ عورتیں لاڈ پیار، مزاح کی باتوں اور محبت میں صراحت کو پسند کرتی ہیں۔ اس معاملے میں اپنی بیوی سے کبھی بخل سے کام مت لینا۔ اگر تم نے اس بارے میں بخل سے کام لیا تو اپنے اور اس کے درمیان بے رخی کی، بے مروتی کی اور مؤدب میں کمی کا حجاب اور پردہ قائم کر دو۔ پھر فرمایا کہ عورتیں انتہائی سخت اور بہت ہی محتاط مزاج مرد کو ناپسند کرتی ہیں، جبکہ کمزور اور نرم مزاج خامند کو جیسے چاہتی ہیں استعمال کر لیتی ہیں، یعنی زن مرید بنا لیتی ہیں۔ فرمایا کہ سختی اور نرمی دونوں کو مناسب طریقے سے کام میں لانا، سختی اور نرمی دونوں کو مناسب انداز میں برتنا لازماً محبت اور طمانینت کا باعث بنتا ہے۔ نصیحت فرمائی کہ عورتیں بھی اپنے شوہر کو شیریں گفتگو، خوبصورت نظر آنے اور لباس کی صفائی ستھرائی اور عمدہ خوشبو لگانے کو پسند کرتی ہیں، جیسا کہ مرد یہی خصلتیں ان میں پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا تم اس کے ساتھ ہر حال میں ایسے ہی رہو۔ فرمایا کہ میاں کا گھر عورت کی سلطنت ہوا کرتا ہے۔ گھر کی چار دیواری کی آزادی میں وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ اپنی سلطنت کے تخت پر پاؤں پھیلائے ایک ملکہ ہے۔ خبردار تم اس کی سلطنت کو، اس کی بادشاہت کو کبھی منہدم نہ کرنا، اور خبردار تم اسے گھر کی بادشاہت کے اس تخت سے اتارنے کی کبھی کوشش مت کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو گویا تم نے اس کی بادشاہت چھین لی۔ آدمی کا سب سے بڑا دشمن اس کی بادشاہت، اس کا اختیار چھیننے والا ہی ہوتا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ دیگر معاملات میں وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر عورت کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس سے اپنے شوہر کی محبت بھی حاصل ہو اور وہ اپنے گھر والوں کو، یعنی اپنے والدین کو بھی نہ کھوئے۔ خبردار تم اس کے گھر والوں کے معاملے میں خود کو یوں ایک پلڑے میں کھڑا نہ کر دینا کہ وہ یا تو تمہیں اختیار کرے یا اپنے گھر والوں کو۔ اگر اس نے اپنے گھر والوں کے مقابلے میں تمہیں اختیار کیا تو وہ ایسی رنج اور غم کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے گی جس کے برے اثرات روزانہ تمہاری زندگی کی طرف منتقل کرتی رہے گی۔ اسی طرح نصیحت کی کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور یہی اس کے جمال اور اس کی طرف میلان کا راز ہے۔ یہ اس میں عیب نہیں ہے، اسی ٹیڑھ پن سے اس کو زینت بخشی گئی ہے۔ اگر وہ کوئی غلطی کرے تو اس پر چڑھائی کر کے اس کی کجی کو دور کرنے کے درپے مت ہونا، ورنہ تم اسے توڑ بیٹھو گے۔ اگر وہ کوئی غلطی کرے تو اتنی زیادہ ڈھیل بھی مت دینا کہ اس کی کجی میں، اس کے ٹیڑھ پن میں اضافہ ہو جائے،
اور وہ اس قدر سخت ہو جائے کہ پھر وہ تمہارے لیے نرم نہ ہو سکے، نہ ہی تمہاری کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہو سکے۔ ایک اور نصیحت بیٹے کو یہ فرمائی کہ عورت کی فطرت ہے کہ وہ شوہر کی ناشکری ہوتی ہے اور اچھائی کا انکار کرتی ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ ایک زمانے تک اچھائی کرتے رہو، بھلائی کرتے رہو، اور پھر کبھی ایک بار ناخوشگوار سلوک کرو، تو وہ یہ کہے گی کہ میں نے تو تم سے کبھی بھلائی پائی ہی نہیں۔ اس کی عادت تمہیں اسے ناپسند کرنے اور اس سے متنفر نہ ہونے دے، اس لیے کہ اگر تمہیں اس کی عادت ناپسند ہو تو اس کی دوسری بہت سی عادتیں تمہیں پسند ہوں گی۔ اسی طرح فرمایا کہ عورت جسمانی کمزوری کے اور نفسانی تھکاوٹ کے ایسے مراحل سے گزرتی ہے کہ اللہ عز و جل نے بھی اسے ان مخصوص حالات میں، ان مخصوص دنوں میں نماز جیسا فریضہ بھی معاف کر دیا ہے اور روزہ بھی۔ اور بعد میں جب صحت لوٹ آئے، مزاج واپس آ جائے، معتدل ہو جائے، تو روزہ قضا کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان حالات میں، ان دنوں میں تم اس کے ساتھ ربانی برتاؤ کرنا، یعنی جس طرح اللہ نے اس کے ساتھ فرائض کرنے میں تخفیف کا معاملہ فرمایا ہے، تم بھی اپنے مطالبات میں، تم بھی اپنے حکموں میں اس سے کمی کا سلوک کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو عورت گویا تمہاری قید میں ہے، یعنی تمہارے حکم کی پابند ہے۔ اس کی قید پر رحم کھاؤ، اس کی خطاؤں سے درگزر کرو، تو وہ تمہارے لیے بہترین متاع ثابت ہوگی، بہترین شریک حیات ثابت ہوگی۔ تو کیا ہی یہ حکمت کی باتیں ہیں جو میرے اور آپ تک پہنچ گئیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں باہم ایک دوسرے سے اچھے سلوک کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل آپس میں جوڑے رکھے، ہمارے گھروں کو سکون اور عافیت والے گھر بنا دے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو حالت اسلام پہ زندہ رکھے، حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی